عزیز ساتھیوں، چند دن قبل میرے ادارے سے 2 عظیم لیٹر پیڈ شائع ہوا، جس لیٹر پیڈ کے ذریعے ہندوستان کے متعارف شخصیتوں کو کھلے طور پر جو بے لگام تھے اپنی باتوں کو بغیر کسی تحقیق کی کسوٹی پر کہہ جاتے تھے، شریعت میں مداخلت کر جاتے تھے، شریعت کی باتوں کو بلا خوف و خطر، بغیر کسی توازن کے، بغیر کسی اصول و ضابطے کے بیان کر کے نکل جاتے تھے، جس کا سائیڈ ایفیکٹ عوام پر بہت زیادہ پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مثلاً آپ سوشل میڈیا کی نظر میں ہیں، شب و روز انسان سوشل میڈیا کے اندر ہے، وہ جانتا ہے کہ آج کل کس قدر علماء کرام حق بول رہے ہیں اور کس قدر علماء کرام حق بولنے والوں کو دبا رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اکابر کی موجودگی میں ہمارے ادارے سے لیٹر پیڈ شائع ہوا اور حق کو حق کے زاویے میں رکھتے ہوئے حقیقت سے پردہ کو اٹھا کر کے ان لوگوں کو بے نقاب کیا جن لوگوں نے مذہبی اسٹیج کو، منبر رسول کے تقدس کو بری طرح پامال کر چکے تھے۔ عزیز ساتھیوں، پیارے ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ ہمارا تعلق صوبہ جھارکھنڈ کا ایک چھوٹا سا علاقہ ضلع کوڈرما سے ہے، اور آج سے تقریباً 8 سال قبل میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اسی مناسبت سے جذب کیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر خدا نے علم و دانائی، فہم و خیرت سے نواز دیا تو انشاءاللہ عز و جل وہ کام کرنے کی کوشش کروں گا جو کام یقیناً کرنا چاہیے۔ آج غوثیہ ایجوکیشنل سینٹر وہی کام کر رہی ہے جو کام یقیناً ایک مرکزی ادارے کو کرنا چاہیے۔ آج غوثیہ ایجوکیشنل سینٹر اگر شریعت کے خلاف ورزی کام پر کسی کے اوپر بول رہی ہے تو یقیناً یہ بولنا اس کا غلط نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، خلاف شرع کاموں کے خلاف بولنا اکابرین کی گستاخی نہیں ہے۔ خلاف شرع کام پر بولنا کسی بڑے عالم کی گستاخی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا گستاخی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کون نہیں چاہتا ہے کہ اسلام کا بھلا ہو؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ باطل رک جائے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ باطل مٹ جائے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ برائی کا خاتمہ ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ بے حیائی تھم جائے؟ ہر انسان چاہتا ہے۔ ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ شریعت میں جو کام غلط طریقے سے ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا چاہنے سے باطل مٹ جائے گا؟ کیا چاہنے سے اسلام میں ہو رہے غلط کاموں کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا صرف چاہنے سے اسٹیج کی اصلاح ہو جائے گی؟ کیا صرف چاہنے سے بے لگام مفتی لگام میں آ جائیں گے؟ کیا صرف چاہنے سے مذہب اسلام کا پرچم لہر جائے گا؟ ہرگز نہیں۔
ہرگز نہیں۔ چاہنے سے آپ باطل کا بال باکا بھی نہیں کر پائیں گے، آپ چاہنے سے باطل کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہر چیز کو کرنے کے لیے ایک مجاہد کی ضرورت ہے۔ پیارے ساتھیوں، اگر آج کسی انسان کے گھر میں کوئی انسان ہے، ایک فرد ہے، اس کا 2 بیٹا ہے، وہ بیٹا جوان ہے، بیٹا جوان ہے، بالکل شبابیت کے عالم میں ہے، باپ ضعیفی کی منزل میں ہے، اس انسان کے گھر ڈکیتی ہو جاتی ہے، اس انسان کے گھر میں چند لوگ آتے ہیں اور اس کی بہو بیٹیوں کے ساتھ عصمت ریزی کی جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب آپ یہ بتائیے، وہ بوڑھا باپ یہ سوچتا ہے کہ میرے گھر میں ایک جوان بیٹا ہے، اس کا انتقام میرا بیٹا لے گا، وہ خوش ہوتا ہے کہ کوئی میرا سہارا ہے، کوئی میرا قائم مقام ہے۔ اگر وہ جوان بیٹا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، اس فکر میں رہے کہ جائے میرا بوڑھا باپ لڑے، میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا، تو بتائیں قوم کے لوگ اسے کیا جواب دیں گے؟ یہ بتاؤ، تیرے گھر میں ڈکیتی ہو گئی، تیری بہو بیٹیوں پہ انگلی اٹھائی گئی، ان کی عصمت ریزیاں کی گئی، اور تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو۔ آج اگر ہمارے اکابرین خاموش ہیں، آج اگر بڑے علماء خاموش ہیں، تو وہ اس فکر میں خاموش ہیں کہ ان کا بیٹا، ان کا جوان بیٹا اور عالم کی شکل میں، مفتی کی شکل میں، دین کی رہنمائی کرنے کی شکل میں پیدا ہو چکا ہے۔ انہیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو میں ضعیف ہوں، اب میری عمر ہو چکی ہے، خدا نے مجھ سے جو کام لینا تھا لے لیا، اب خدا نے بقیہ دین کا کام کسی جوان کے سپرد کر دیا ہے۔ اگر کسی انسان کی یہ فکر ہے کہ اکابرین کی موجودگی میں یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، تو اولاً مجھے ایسی فکر پہ اف ہے، مجھے ایسی فکر پہ اف ہے، تعجب ہے۔ ایسی فکر کو آپ کسی ندی نالے میں بہا دیجئے تو بہتر ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوسری بات، ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات سے اختلاف کرتے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں ہم آپ کی نظریے سے اختلاف کرتے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں ہم آپ کی فکر سے اختلاف کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا شعور، بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا شعور، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا شعور، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اسٹیج کا حال کیا ہے؟ آج اہل سنت کے اسٹیجوں میں گروپ بندی ہوتی ہے۔ آپ مجھے 80,000 روپے دیجئے، میں آپ کو 3 عالم دوں گا، میں آپ کو 4 گو نعت خواں دوں گا، میں آپ کو 2 گو نقیب دوں گا۔ اب بتائیے، اسٹیج کا سودا نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ دین کا سودا نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ اب ایسے ایسے نقیب وہاں پر پہنچتے ہیں، ایسے ایسے شعراء وہاں پر پہنچتے ہیں، ایسے ایسے خطبہ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اگر ان کو زید الضربہ کے متعلق کوئی سوال کر دیا جائے، یہاں پر کیا واقع ہو رہا ہے، یا ضربہ زید کے اوپر کچھ چھیڑ دیا جائے، یہ کیا بن رہا ہے، تو وہ سکتے میں پڑ جائیں گے۔ ایسے ایسے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور اس جلسے کا نام ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، اس جلسے کا نام ہے پیغام حسین کانفرنس، اس جلسے کا نام ہے سیرت حسین کانفرنس۔ بتاؤ، جو خود سیرت کا محتاج ہو، جو خود اصلاح کا محتاج ہو، وہ دوسروں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ایسے لوگوں کی اصلاح ہم کر رہے ہیں، اگر ایسے لوگوں کو بے نقاب کر رہے ہیں، تو اس میں کون سی بری بات ہم نے کر دیا؟ ہم نے کون سا کسی کو تیر مار دیا؟
آج لوگ کہتے ہیں شہرت طلبی کی بنیاد پر، ویوز کے چکر میں، لائک اور کومنٹس کے چکر میں، اللہ اکبر، روپے اور پیسے کمانے کے چکر میں ایسا کام کر رہا ہے۔ اگر میرا غوثیہ ایجوکیشنل سینٹر کے علماء حق بولنے سے رک جائیں، حق نہ بولیں، میرا ادارہ اگر حق نہ بولے آپ کی فکر کے چکر میں کہ دیکھو شہرت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، پیسے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، پاپولر ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، میرے عزیز ساتھیوں، اگر مجھے پیسہ ہی کمانا ہوتا تو میں 10,000 میں یہاں کیوں ہوتا؟ اگر مجھے دولت ہی محبوب ہوتا تو میرے لیے بہت طریقے ہیں پیسہ کمانے کے، بے شمار طریقے ہیں۔ میں ادر کنٹری چلا جاتا، خود کا بزنس کر لیتا، کوئی ادارہ کھول لیتا، لیکن نہیں، میں یہاں پر 10-12 ہزار میں اپنی زندگی کو منحصر نہیں کر لیتا۔ اگر میں منحصر کیا ہوں تو ضرور کوئی اس کے پیچھے راز ہے، اور راز یہی ہے تحفظ ناموس رسالت، تحفظ دین مصطفی۔ آج بھی اگر کوئی انسان، چاہے وہ پاپولر ہو، چاہے وہ اپنے گھر کے شہزادے ہوں، چاہے وہ اپنے معاشرے کے متعارف شخص ہوں، اگر شریعت کے معاملے میں ذرہ برابر بھی مداخلت کرنے کی کوشش کری تو یہ فقیر، یہ ضیائی فقیر سخت اس کی گرفت کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں بے عقل ہے، لوگ کہتے ہیں بے شعور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عقل نہیں رکھتا، لوگ کہتے ہیں علم سے کوسوں دور ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کی فکر میں یہ بات رچ بس گئی ہے کہ دین کے خلاف ہو رہے کاموں کے متعلق آواز بلند کرنے والے شخص کو بے عقل کہا جائے تو مجھے ایسی بے عقلی پر فخر ہے، آپ مجھے کہیں بے عقل۔ اگر دین کے خلاف ہو رہے کاموں پر آواز بلند کیا جائے اور ایسی آواز بلند کرنے پر اگر کوئی انسان بے شعور کہے تو مجھے ایسی بے شعوری پر فخر ہے۔